وہ عذاب تو نہیں آیا، مجموعی عذاب بے برکتی والا آج موجود ہے۔ مجموعی عذاب، پریشانیاں، مصیبتیں، بد امنی والا آج موجود ہے۔ تو سورہ اعراف کے اندر اللہ نے کتنا واضح اور منفرد انداز سے ان سبب کو بیان کیا ہے۔ اللہ سننے کے بعد ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا وَمَا كَانَ جواب قومه حضرت لوط علیہ السلام قوم صدوم اس کو اللہ کی دعوت دے رہی ہے، اللہ کا پیغام پہنچا رہی ہے۔ جب دعوت سنی، نصیحت سنی، تو قوم والوں نے عجیب جواب دیا۔ فرمایا وَمَا كَانَ جواب قومه، قوم والوں کا اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا کہ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ من قریتکم، آپس میں کہنے لگے لوگوں، بھائیوں، یہ جو نصیحتیں کر رہا ہے، یہ ہمیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، اسے اپنے علاقے سے نکال دو۔ جب یہ نہیں رہے گا، سارے ہم ایک جیسی ہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ایک دوسرے پر، اسے اعتراض ہے، یہ نصیحتیں کر رہا ہے، اسے اپنے علاقے سے نکال لو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑا پاک باز بنتا ہے، بڑا اچھا بنتا ہے، بڑا صاف ستھرا بنتا ہے نا، ہمارے علاقے میں رہ بھی رہا ہے اور ہمیں بھی نصیحتیں بھی کر رہا ہے، ہم قوم قبیلے والے ہی ہیں، ہم ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے سے چھٹکارا کوئی نہیں ہے۔ یہ قوم قبیلہ جو درمیان میں آ جاتا ہے نا، یہ سب سے بڑی خرابی ہے کہ حق بات کو نہ ماننے میں قوم قبیلہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار، ایک دن بیٹے نے کہا ابا جان، عبد الرحمن بیٹا تھا، کہا ابا جان، غزوہ بدر میں آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، جنگ ہوئی، پہلی اسلام کی جنگ غزوہ بدر تھی، جس میں باہر کے لوگ نہیں تھے، وہی مکہ والے تھے، اپنے لوگ تھے۔ کہنے لگا ابا جان، آپ تو مسلمانوں کی صفوں کے اندر تھے اور میں کافروں کی صفوں کے اندر تھا، اللہ کی قسم ہے 2-3 مرتبہ آپ میری تلوار کے زد کے اندر آئے ہیں، میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابو بکر کا تاریخی جملہ تھا، فرمایا بیٹا اللہ کی قسم ہے تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں بیٹا نہ سمجھتا، اسلام کا دشمن سمجھ کے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ یہ جذبات تھے، یہ تھا ایمان کا صحیح معیار کہ رشتہ دار ہو نا،
قوم قبیلہ ہو تو کیا ہوا؟ حق بات کو، حق مسئلے کو جب پہچان لیا تو حق مسئلے کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو فرمایا یہ سورت کا نام سورہ شورا اور 19واں پارہ میرے سامنے ہے۔ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں نا، یہ میرے سامنے سورہ شورا اور آیت نمبر 165 فرمایا اتأتون الذکران من العالمین۔ اب حق مسئلہ آ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حق مسئلہ بیان کر رہی ہیں۔ ہم تو یہاں قوم قبیلے میں رہتے ہیں نا، تو کوئی ایسی نازیبا بات ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اس کی اپنی قبر ہے، میری اپنی قبر ہے، اب اس کو سمجھاؤں گا یہ گلے پڑے گا، کیا کروں جی۔ جب عذاب اللہ کا آتا ہے تو مجموعی عذاب آتا ہے پھر ایسے لوگوں کو۔ لیکن لوط علیہ السلام خاموش نہیں رہے، کہنے لگے اتأتون الذکران من العالمین۔ اے بدبختو، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف شہوت اور اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے دوڑتے ہو، جو جہان کے اندر، اس کائنات کے اندر اتنا بڑا گناہ پہلے کسی نے نہیں کیا، اتنا بڑا گناہ نہیں کیا۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، وہ رب ہے کہ جس نے تمہارا جوڑا پیدا کیا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کائنات میں تمہارا جوڑا پیدا کیا گیا، تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا، عورت پیدا کی گئی ہے، اس سے اپنی خواہشات کو پورا کرو۔ تم مردوں سے اپنی خواہشات پورا کرتے، اور فرمایا بل انتم قوم عادون، بہت ہی حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں۔ اللہ اکبر۔ اور سورت کا نام سورہ عنکبوت، سورہ عنکبوت، یہ میرے سامنے 20واں پارہ اور آیت نمبر 28 فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو خطاب کیا کہ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم تو بے حیائی کا کام کر رہے ہو، بے شرموں کا کام کر رہے ہو۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، فرمایا اس سے پہلے کائنات میں اس سے بڑا گناہ کرنے والا کوئی نہیں آیا۔ یہ بے حیائی کا کام اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا۔ کیا کرتے تھے؟ فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، 3 گناہ قرآن نے ذکر کیا۔ پہلا گناہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرتے تھے، اور دوسرا گناہ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، رازداری کیا کرتے تھے۔ قافلے گزرتے تھے تو راستوں میں انہیں لوٹ لیا کرتے، اور بہانے سے کوئی قافلے والا آتا، اس کوئی چیز لے کر آتا، تو اس بہانے سے تھوڑا تھوڑا کرتے چوری کرتے سارا تجارت کا مال وہ ہڑپ کر جائے، اور تاجر بجارہ بیٹھا رہے۔ یہ کیا ہوا؟ تھوڑا سا ادھر لے گیا، تھوڑا، آج بھی یہی کرتے۔ دیکھیں ریڑیوں پہ لوگ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، ہم جائیں گے
تھوڑا سا اٹھا لی کھا لی، پوچھا بھی نہیں کہ اجازت ہے یا نہیں. یہی کام آج بازاروں میں ہو رہا ہے، گلیوں کوچوں میں ہو رہا ہے. یہی کام کرتے ہیں، امت محمدی بھی یہ کام کرتے. کتنا بڑا ظلم ہے. اور فرمایا کہ یہ کام اس قوم کے اندر تھا. اور تیسرا گناہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ. معذرت کے ساتھ، چونکہ احادیث نبویہ کے ظاہر کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی کچی بات نہیں ہے، پکی بات سے بات ہو رہی، قرآن و سنت کی روشنی میں بات ہو رہی. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل آزاری ہو جائے کہ یا یہ قاری صاحب نے تو ایسے کیا کہہ دیا. یہ امت محمدی ہے. اس سے پہلے قوم لوط میں یہ خرابیاں ہوئی، یہ ان کی بات. تیسری خرابی یہ ہے کہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ. بڑی محفلوں کے اندر بیٹھ کر نافرمانی بے حیائی کا کام کیا کرتے تھے. بڑی محفلوں میں. آج ہمارے مذاق دیکھیں، بڑی محفلوں میں بیٹھ کر ہم جو مذاق ایک دوسرے سے کرتے ہیں، کتنی بے حیائی والے مذاق ہوتے ہیں ہمارے. اچھا، اور حدیث نبویہ کے اندر قوم لوط کی 10 قسم کے عیب پائے جاتے تھے. 10 قسم کے عیب ذکر ہے حدیث میں. پہلا یہ ہے کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء. قرآن نے ذکر کیا عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف شہوت پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں. آتیان الرجال بعضهم بعضا. اور سر عام محفلوں کے اندر یہ کام کیا جاتا تھا بڑے فخر کے ساتھ. بڑی محفلوں میں یہ ایک قسم کا اپنے آپ کو تکبر غرور سے یہ کام کرتے تھے. اور دوسری خرابی حدیث میں ہے کہ وَرَمْيُهُمْ بِالْجَلَاهِكِ وَالْحَزْفِ. کہ کوئی آدمی میں راستے سے جا رہا ہوتا، کوئی مسافر راستے سے جا رہا ہوتا، اسے چھپ کر کنکریاں ماری جاتی تنگ کرنے کے لیے، اسے پریشان کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی، تم میں سے وہ آدمی مومن نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ سے پاؤں سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو، تکلیفوں سے. تم میں سے وہ مومن نہیں. من سلم المسلمون من لسانی ویدی. مومن نہیں ہے وہ. مومن آدمی تو دوسرے کو فائدہ دینے والا ہوتا ہے، نقصان دینے والا نہیں ہوتا. بہرحال آج یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اتنا بھی قانون ہے، اتنا بھی احتیاط ہے کہ کوئی آدمی کسی کی طرف تیر اور تلوار سے اشارہ بھی نہ کرے. یہ بھی منع ہے اسلام کے اندر. کوئی چیز مانگے، دار والی چیز ہو تو دار والی چیز اپنی طرف پکڑنی چاہیے، دستہ اس کے حوالے کرنا. یہ ادب ہے شریعت کا. اور معذرت کے ساتھ 14 اگست آپ نے منایا، گلی کوچوں کے اندر ہمارے بچوں کو دیکھیں، بازاروں اور گلیوں کے اندر دیکھیں، ان کے ہاتھوں میں باجے پکڑے، شور شرابے ہیں. اب وہ 14 اگست منا لوگوں کو تنگ کر کے. آج ہم 14 اگست مناتے ہیں شور شرابے کر کے، وقت کا ضیاع کر کے. ہم نے 14 اگست منایا، یہ آزادی ہے ہماری. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم نے آزادی ایسے لی ہے، باجے بجا کر ہم نے آزادی لی. تاریخ آپ پڑھیں، اللہ کی قسم ہے
ہر چوک پہ علماء کی لاشیں لٹک رہی تھی، مسلمانوں کی لاشیں لٹک رہی تھی۔ پاکستان تو خون دے کر ہم نے جو ہے آزاد کروایا، اور ہماری نئی نسل کے ہاتھ میں باجے دے دیے، دوسرے کو تنگ کر کے ہم یہ خوشی محسوس کریں، آزادی مناتی، شرم مگر تم کو مگر نہیں آتی۔ تو یہ ہے پہلے دور میں لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ خرابی پائی جاتی تھی، اس وجہ سے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور معذرت کے ساتھ پٹاخے بجائے گئے گلی کوچوں میں، یہ سب قصور بچوں کا نہیں ہے، والدین کا ہے، جنہوں نے تربیت ہی نہیں دی۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ آزادی ایسے منائی جاتی ہے۔ آج ہماری شادی بیاہوں کے اندر دیکھیں خوشیاں ہم کیسے مناتے ہیں، ہماری غمیاں کیسے ہیں، سنت کے مطابق ہے۔ کیونکہ گھروں کے اندر والدین میں اگر سنت پائی جائے، دین پایا جائے، تو ان کی اولاد میں بھی دین نظر آتا ہے۔ آج والدین میں بھی وہ دین نظر نہیں آتا، کبھی تو ان کی اولاد میں بھی دین نظر نہیں آتا۔ اس گھر کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے آگ لگائی ہے بے دینی کی۔ بہرحال فرمایا تیسرا عیب لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ تھا، حدیث میں آتا ہے کہ لابہم بالحمام، کبوتر بازی کیا کرتے تھے۔ کبوتر بازی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ جو چڑیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، چڑیا کو پکڑنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو وہ جا رہا ہے، شیطان کے پیچھے شیطان جا رہا ہے۔ یہ بنیاد ہے شیطانی کی۔ کیا وجہ ہے؟ کبوتر بازیاں کی جاتی ہیں کہ کبوتر دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، کتنے قتل ہو گئے۔ کبوتر کا پالنا یا چڑیا کا پالنا، جانور کا پالنا ممنوع نہیں ہے، اس کے حقوق ہیں، اس حقوق کو پورا کیا جائے تو پھر تو کوئی بات نہیں۔ اچھا، چوتھا عیب لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ تھا کہ وہ ضرب و طفوف، ڈھول بجایا کرتے تھے خوشیوں کے اندر۔ آج ہمارے ڈھول بجتے، گلی کوچوں میں آزادی منائی جا رہی ہے، ڈھول بج رہے ہیں۔ یہ قوم لوط علیہ السلام کی قوم کی خرابی۔ فرمایا شروب الخمور، فرمایا شراب نوشی کی جاتی تھی، جسے آج ہم ڈرنک کہتے ہیں، انجوائمنٹ کہتے ہیں۔ یہ قوم لوط کی خرابیوں میں سے خرابی تھی، جو سبب بنا اس قوم لوط کی اوپر عذاب کا سبب بنا۔ فرمایا والسفر، اور سیٹیاں بجایا کرتے تھے، والتصفیق، تالیاں بجایا کرتے تھے، کسل للحی، فرمایا داڑھی منڈوایا کرتے تھے، اور وطول الشوارب، اور ہونٹ کے اوپر سے یہ جو مونچھیں ہیں اسے زیادہ کیا کرتے تھے۔ آج تو سٹائل بن گیا نا، یہ قوم لوط کی خرابیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس الشوارب واف اللحا، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے خوبصورت کائنات میں اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو داڑھی جیسی عظیم جو ہے وہ خوبصورتی والی چیز دی ہے، تو ہمارے لیے بھی وہ سنت ہے۔ مونچھوں کو کٹوانا، داڑھی بڑھانا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ فرمایا وَلِبَاسُ الْحَرِيرِ، اور ریشم کا لباس پہنا کرتے تھے۔ ریشم تکبر اور غرور سے، ہماری شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ٹخنوں کا وہ حصہ جو پاجامے کا یہ حصہ ٹخنوں سے نیچے ہو گیا،
جہنم کی آگ سے داغا جائے گا۔ آج مردوں نے ایسے کیا کہ ٹخنے وہ ڈانک لیے، عورتوں کے بارے میں حکم تھا کہ ٹخنے ڈانکنا چاہیے حیا کی وجہ سے، ہم نے الٹ کیا شریعت سے، ہماری عورتوں کے ٹخنے ننگے نظر آتے ہیں اور مردوں کے ٹخنے ڈھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ پھر اللہ کا عذاب کیوں نہ آئے؟ اور فرمایا قالوا لئن لم تنتہ یا لوط، حضرت لوط علیہ السلام نے منع کیا، اے قوم والو، قبیلے والو، علاقے والو، اے میری امت والو، اللہ کے واسطے یہ جو خرابیاں ہیں اس سے باز آ جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو۔ لیکن وہ قوم والے باز نہیں آئے اور جواب کیا دینے لگے؟ وَمَا كَانَ جواب قومِهِ، قوم والوں کا جواب یہ تھا، یہ بڑا پاک باز بنتا ہے، اپنے علاقے سے اسے نکال لو، یہ بڑا پاک باز بنتا ہے، نکالنے اپنے علاقے سے نکالنے کی دھمکی دینے لگے۔ تو اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت پیدا ہو گئی، اللہ کریم نے عذاب ان کے اوپر بھیجا۔ پہلا عذاب آیا پتھروں کا عذاب، دوسرا عذاب آیا چیخ کا عذاب، چوتھا عذاب آیا اللہ کی طرف سے زمین کا وہ ٹکڑا اللہ نے اٹھایا اور آسمان سے پھر دوبارہ نیچے دے مارا، اور کئی دن تک، بعض کہتے 40 دن تک اس کے اوپر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش برستی رہی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر یہ عذاب انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔